دا اسلامک لائف سرکل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کیسے ہوئی؟ سب سے سرکش قوم بنی اسرائیل نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو شہید کرنے کی کوشش کی، جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، اس رات ایسا کیا معجزہ ہوا جس نے یہودیوں اور عیسائیوں کو قیامت تک شک و شبہ میں مبتلا کر دیا؟ ان کا شک کفر میں کیسے بدل گیا؟ اور قیامت سے پہلے ایسا کیا ہوگا کہ اہل کتاب حقیقت اور سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے؟ جب حضرت مریم علیہ السلام کی عمر مبارک 15 برس کی ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں نمودار ہوا۔ تو مریم علیہ السلام نے فرمایا، میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے ساتھ اللہ کی، اگر تو پرہیزگار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں وہ شخص نہیں ہوں جس سے تو ڈرے، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں ہے۔ جب کہا فرشتوں نے، اے مریم، اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک فرزند کی جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، مرتبہ والا دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ کے مقربوں میں ہوگا، اور باتیں کرے گا لوگوں سے جبکہ ماں کی گود میں ہوگا اور جبکہ پوری عمر میں ہوگا اور نیک بختوں میں ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے بیٹا کیسے ہوگا کہ مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن تیرے رب نے کہا ہے کہ مجھ پر بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس پر بی بی مریم علیہ السلام نے کہا، جس کو قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، بولی مریم، اے میرے رب، کہاں سے ہوگا اور مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے، جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو کہہ دیتا ہے ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے۔ اور کہا کہ سکھائے گا اللہ اس کو کتاب اور حکمت کی باتیں، اور تورات اور انجیل، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف۔ غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری، جس سے حمل ٹھہر گیا۔ جب ولادت کا وقت آ گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی ندا ہوئی کہ اس شر سے باہر چلی جاؤ، اگر تیری قوم تجھ کو اس فضا پر دیکھے گی تو تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گی۔ حضرت مریم بیت المقدس سے دور بیت اللحم چلی گئی۔ وہاں ایک خالی مکان تھا جس میں خشک کھجور کا ایک درخت تھا۔ درد کی شدت سے اسی درخت کے سہارے بیٹھ گئی، درد سے بے چین اور بدنامی کا خوف۔ پھر اسی حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آخر گھبرا کر بی بی مریم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے کہ اے کاش میں اس حال سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بصری ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہاں ہی ان کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ فرشتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بحکم اللہ خوشخبری دی کہ اے مریم، غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خوش درخت کو سرسبز کیا ہے۔ اب تو درخت کی شاخ کو ہلا، وہ تجھ پر تازہ کھجوریں گرائے گا، تو تازہ کھجوریں کھا اور ٹھنڈا پانی پی اور بیٹے کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اگر لوگ مجھ سے پوچھیں کہ بچہ کہاں سے لائی ہو تو میں کیا جواب دوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر تو کسی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ کسی انسان سے بات نہ کروں گی۔ اس زمانے میں کھانے پینے کے علاوہ باتوں سے بھی روزہ ہوتا تھا، جس کو قرآن پاک کی سورہ مریم میں یوں بیان فرمایا ہے، پھر پیٹ میں لیا اس کو، پھر یکسو ہوئی اس کو لے کر ایک دور مکان میں، پھر لے آیا اس کو درد ذہ ایک کھجور کی جڑ میں، بولی کسی طرح میں مر جاتی اس سے پہلے اور ہو جاتی بھولی بصری۔ بس آواز دی اس کو کہ غمگین نہ ہو، کر دیا تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کیا ہے، اور ہلا اپنی طرف کھجور کی جڑ، اس سے گریں گی تجھ پر پکی کھجوریں، اب کھا پی اور ٹھنڈی کر آنکھ۔ پھر اگر تو دیکھے کوئی آدمی تو کہو میں نے مانا ہے رحمان کا روزہ، سو میں بات نہ کروں گی کسی آدمی سے۔ حضرت مریم فرشتے کی بشارت سے بے غم ہو گئی اور کہا کہ اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دے گا۔ جب آپ اپنی قوم میں واپس آئیں تو قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی پاکیزہ ماں اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ پر الزام لگانا شروع کر دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام پر بھی الزام لگائے۔ ہر طرف سے لوگ تانا دے رہے تھے۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور سوچ سمجھ کے دروازے بھی بند ہو گئے، صرف توکل کا مدار اللہ کی ذات ہی رہ گئی، تو حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بچے سے بات کر لو، یہ تمہارے تمام سوالوں کے جواب دے گا۔
سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ تم ہم سے مذاق کر رہی ہو؟ قوم کی یہ باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود سے بول پڑے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ مریم میں یوں فرمایا ہے: اور جب بچے نے فرمایا بے شک میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، اس نے مجھے بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دی جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا اور اچھا سلوک کرنے والا ہوں، اور مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، اور کئی فرقے گمراہ ہوئے اور کہا کہ حضرت مریم علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہیں۔ اس بات کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ جن میں فرماتے ہیں: اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے اور نہ اولاد، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بے وقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا: بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح ابن مریم نے ہی کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور جہنم بھی ان کا ٹھکانہ ہے، اور سورہ اخلاص میں بھی اس کی تردید کی گئی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو تمام جہانوں والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کے ہوئے تو انہیں انجیل نازل کی گئی جو تورات کی ہی درست شکل تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں: ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ بہت سے مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انہیں 30 سال کی عمر میں انجیل عطا فرمائی اور بہت سے معجزات بھی عطا فرمائے، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں ہے۔ اور اللہ نے اسے لکھنا پڑھنا سکھایا، تورات اور انجیل سکھائی، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنایا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اصلی اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی کو ٹھیک کر دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ جو تم کھاؤ اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں وہ سب جانتا ہوں۔ پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر والد کے پیدا ہونا۔ دوسرا معجزہ جب آپ پیدا ہوئے تو ماں کی گود میں ہی اپنی ماں کی سچائی اور پاک دامنی کی گواہی دی اور اللہ کا کلام سنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتا، نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی، برس، جزام اور کوٹھ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کر دیتے، پانی پر چلنا اور بہت سے معجزات آپ کے ہاتھوں سے ہی صادر ہوئے۔ ان تمام معجزات کو دیکھنے کے باوجود یہودیوں کی اکثریت نے آپ کا انکار کیا اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی، اور مخالف رویوں کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہار نہیں مانی اور دعوت و تبلیغ کے کام میں ڈٹے رہے۔ آپ نے لوگوں کو شرک، سود، زنا، رشوت اور کئی قسم کی برائیوں کو چھوڑنے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی نصیحت کی۔ انہیں اللہ کا پیغام سنایا، لیکن یہودی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے گئے، انہیں قرآن پاک میں حواری کہا گیا ہے، اور مفسرین نے ان کی تعداد 12 بتائی تھی۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر شہر جا کر اسلام کی تبلیغ کرتے اور لوگوں کو معجزات دکھا کر اللہ کی وحدانیت کا یقین دلاتے۔ یہودیوں کو اس لیے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر غصہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی تورات کی اہمیت کو کم کر دیا تھا، اور دوسرا تورات میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا انجیل میں ان کو حلال کیا تھا، جس سے یہودیوں کی اہمیت کم ہو گئی تھی کہ عیسیٰ نے ہماری تورات کو منحرف کر کے انجیل کو مسلط کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے اس طرح بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو گئے۔ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھا تو انہیں اپنے دین کے متعلق خطرہ محسوس ہوا۔ روایت میں ہے کہ اس وقت فلسطین پر الاتیس بادشاہ کی حکومت تھی، جس کے پاس جا کر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی۔ یہودیوں نے کہا کہ مسیح لوگوں کو معجزے دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتا ہے، اس طرح وہ ایک لشکر جمع کر لے گا، حکومت اسے مل جائے گی۔ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی دینے کا حکم سنایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے
کہ یہودا نامی ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں شامل تھا۔ وہ غدار بن گیا اور 30 درہم کے عوض اپنے آپ کو فروخت کر دیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل میں ساتھ دے گا اور بادشاہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ بتائے گا۔ جب بادشاہ کے کہنے پر یہودا باد کے کچھ سپاہیوں نے اور کچھ یہودیوں کو ساتھ لے کر حضرت عیسیٰ کی قیامگاہ تک پہنچا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک عجیب سی حالت طاری ہو گئی اور پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، جیسا کہ ارشاد ہے قرآن پاک میں۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب کہا اللہ نے، اے عیسیٰ، میں لے لوں گا تجھ کو اور اٹھا لوں گا اپنی طرف اور پاک کر دوں گا تجھ کو کافروں سے، اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تابع ہیں غالب ان لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں قیامت کے دن تک۔ آخر کار ان کا بزرگ شمعون نامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکان کے اندر سے پکڑ کر لانے کے لیے گیا۔ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اونگ جیسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس میں پروردگار عالم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لے۔ جب یہودیوں کا بزرگ شمعون نامی شخص اندر گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں موجود نہ تھے۔ اس وقت ایک عجیب معجزہ ہوا کہ اللہ نے شمعون پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل ڈال دی۔ جب وہ باہر نکلا تو لوگوں نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑ لیا اور اسے بہت مارا۔ وہ کہتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں تمہارا ہی آدمی ہوں، لیکن لوگوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے سولی پر لٹکا دیا اور پتھر مارے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کی شکل عیسیٰ کی طرح ہے لیکن جسامت ہمارے آدمی کی طرح ہے، تب لوگوں کو خیال آیا کہ ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اگر یہ حضرت عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اور اگر یہ ہمارا بزرگ ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں ہے؟ اس بات پر یہودیوں میں آپس میں ہی اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ آپس میں ہی لڑ پڑے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نہیں قتل کیا اور نہ سولی چڑھایا عیسیٰ کو، لیکن وہ شک میں پڑ گئے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یعنی ان کو اس بات کا کچھ یقین نہیں بلکہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ کو یعقوبیہ کہتے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ دوسرا گروہ نستوریہ کہلاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور تیسرا گروہ مسلمانوں کا ہے، جنہوں نے صحیح راہ اختیار کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جب تک اللہ نے چاہا وہ دنیا میں رہے، پھر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت سے قبل دوبارہ اس دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ عیسائی آج تک اس وہم میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، حقیقت میں انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ سارے عیسائی اس سولی کو پوجتے ہیں اور سولی کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں۔ حدیث نبوی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا بلکہ ان کی ایک لمبی عمر ابھی باقی ہے، جسے وہ اس دنیا میں دوبارہ آ کر پورا کریں گے، اور وہ قیامت کے قریب کا وقت ہوگا، جیسا کہ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن ضرور آئے گا جب عیسیٰ ابن مریم حاکم اور عادل بن کر تمہارے درمیان نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے۔ مال کی کثرت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ اسے لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اتریں گے جب امام مہدی نماز کی امامت کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تب ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا۔ آپ کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کفر و شرک ختم ہو جائے گا اور تمام لوگ ایک سچے دین پر جمع ہو جائیں گے۔ دجال کی ہلاکت بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ہی ہوگی اور پوری دنیا میں امن و امان چھا چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نازل ہونے کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے اور پھر آپ کی وفات ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ صرف مسلمان ہی نہیں رکھتے بلکہ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن وہ کب، کہاں اور کیسے نازل ہوں گے اس بارے میں دونوں مذاہب کا الگ الگ نظریہ ہے۔ اگر آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آسمان پر اٹھائے جانے تک تمام حالات و واقعات کی روح سے بنائی گئی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ یہ آپ کی طرف سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔
اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور فلسطین کے مسلمانوں کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ حاضر ہوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔